جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں بجٹ کے اس حصے پہ جہاں پہ ہم اہم اعلانات کرتے ہیں جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پولیس کے لیے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لیے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے لیے، جو سارے فیلڈ سٹاف ہیں، جو سارے جان کی بازی لگاتے ہیں، جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں، ان کا الاؤنس ہم نے ڈیزاسٹر جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے، تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا۔ اور جناب اسپیکر، پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے، کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا، اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں، ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے، ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے۔ سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو، جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہیں وہ ہم ریسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا، اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی، جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے، کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے، جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ جناب اسپیکر، اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی۔ آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو، اپنے بازاروں کو، ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ساری معیشت ان سے چلتی ہے، ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی، جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے۔ مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا، اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا، اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا۔ ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے، وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا، تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے۔ آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی، آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے۔ اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ سارے جو ہے اہم اصلاحات ہیں، لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم۔ پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے، پینشن رولز کو جدید کیا ہے، ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے۔ اور کیوں کیا ہے؟
2003-4 में हमारे एनुअल पेंशन का बिल 80 करोड़ रुपए था, 87 करोड़ रुपए था। इस साल वो 90 अरब रुपए से ज्यादा होगा। अगले साल हमने 107 अरब रुपए बजट किया है। वफाकी हुकूमत में ये 543 अरब रुपए का है। आज रेलवेज के 1,50,000 मुलाजमीन है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया के 99% मुल्कों के बरक्स पेंशन फंडेड नहीं होती। तो हमने वो रिफॉर्म करके दिखाया है जो पाकिस्तान में नहीं हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोग्राम नए सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन हमेशा के लिए महफूज। जहां भी स्पीकर, इस पे मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा कि जो इस पे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। हरगिज ये पेंशन खत्म करना नहीं है। ये पेंशन प्रोग्राम उन मुलाजमीन को जो उसमें आएंगे ज्यादा पेंशन देगा, कम्यूटेशन भी देगा। जनाब स्पीकर, ये बचत का तरीका नहीं है, ये डिसिप्लिन का तरीका है। क्योंकि होगा कैसे? जो नया मुलाजिम आएगा, अगर उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो पेंशन फंड में 5,000 रुपए जमा करेगा, 10%। गवर्नमेंट उसके मुकाबले में 12% जमा करेगी, 6,000। 11,000 रुपए उसके इस साल हर महीने पेंशन फंड में जमा होंगे, वो इन्वेस्ट होंगे। पहले साल में इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में 11 से 12 अरब रुपए आएंगे, और जनाब स्पीकर 6 साल में ये फंड 100 अरब रुपए का बन जाएगा। ये सारा पेंशनर्स का पैसा होगा। लेकिन जैसे हर मुल्क में होता है, जब ये इतना बड़ा फंड बनता है और ये इन्वेस्ट होता है पेंशनर्स के लिए, तो ये सूबे की मईशत को भी तरक्की देगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंशन फंड्स जो है, ये मईशत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन तरीका होते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराहट की जरूरत नहीं है। सारे डिटेल्स वर्कआउट है। हम सिर्फ नए मुलाजमीन को डाल रहे हैं ताकि पुराने मुलाजमीन अपने सिस्टम पे चल सके। लेकिन ये याद रखें कि एक दिन ऐसे जल्द आएगा, मेरे हिसाब से, जब सारे मुलाजमीन खुद कहेंगे हमें इसमें डालो क्योंकि फायदा ज्यादा। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो परमानेंट मुलाजमीन भी ले, कॉन्ट्रैक्ट भी ले, एडहॉक भी ले। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब परमानेंट है। हमने कबायली अजला के तो 128 प्रोजेक्ट में 4,089 लोग ऑलरेडी परमानेंट कर लिए। आज मैं ऐलान करता हूं, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, कि 1 जुलाई से हमारे 675 एडहॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। उसकी समरी कैबिनेट से अप्रूव है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक स्पेशल सेशन जो है वो इसके बाद बुलाया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी जल्द से जल्द हो और इफेक्टिव 1 जुलाई हो। और इसी तरह जो मेरिट पे एनटीएस के टीचर्स, मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 हैं, उनकी भी एक डिमांड है। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है, और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा एक CDLD स्टाफ भी जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है। उसके लिए भी मैकेनिज्म निकाला जाएगा, और इंशाल्लाह ऐसे जो 2-3 और वो नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो परमानेंट करना मांगते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जुलाई में जल्द से जल्द जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। और इसके साथ जो एक अहम मसला कबायली अजला में नर्सेस का था, क्योंकि सियासत खेल के कबायली अजला के लोगों के साथ ज्यादती की गई कि उन्हीं के अस्पतालों में 500 नर्सेज नहीं है। इंशाल्लाह वो हम, चूंकि वो मसला अभी हल हो गया, हम वो पोजीशंस 500 से तकरीबन 600 कर देंगे, और महीने के अंदर इंशाल्लाह उनकी हायरिंग भी हो जाएगी। जनाब स्पीकर, मैं इसी सरकारी पैकेज पे मजीद बात करना चाहता हूं, क्योंकि
آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے ہیں. آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا پروگرام ہے صحت کارڈ پلس. اس کا میں نے لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا, اس پہ 1 سال کام ہوا ہے, آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے. ہم انشاءاللہ نیا ٹاپ اپ پیکج انٹروڈیوس کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے, جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی, میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی, اور ان کی کوریج 10 لاکھ سے 4 مختلف یا 5 مختلف پیکیجز ہوں گے. 10 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ, 30 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ تک ہوگا. اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں, آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الاؤنس ملتی ہے 1500 روپے کی, 2000 روپے کی. 2000 روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً 20 ارب روپے بنتے ہیں. اس 20 ارب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے. سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کو یہ فکر بالکل نہیں کرنی پڑے گی بھی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے, کسی سیاستدان کے پاس جائے. جیسے صحت کارڈ میں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے, یہ سارا کچھ بھی ہوگا. اور جناب اسپیکر, جو کمپنی دے گی اور آئے گی, کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا, تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں, تاکہ جو 2000, 5000, 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانسڈ کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسڈ پیکیج لے. تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی کریں گے.